فصل فی الشکل کل جسم فلہ شکل طبعی۔ اب فن حکمت کے موضوع کے عوارض ذاتیہ سے چونکہ بحث چل رہی ہے، جس طرح عوارض ذاتیہ میں اس کا مکان میں ہونا یا کسی حیز میں ہونا یہ عوارض ذاتیہ سے ہے، اسی طرح ہر جسم طبعی کے لیے کوئی نہ کوئی ایک شکل طبعی بھی ہوگی، یہ بھی اس کے عوارض ذاتیہ میں سے۔ تو ہر جسم طبعی کے لیے ایک شکل طبعی ہے۔ شکل طبعی کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب جسم کو تمام قواصر سے خالی فرض کریں تو وہ ضرور کسی نہ کسی شکل طبعی پر ہوگا، یعنی نفس طبیعت کسی شکل کا تقاضا کرے گی۔ ٹھیک ہے، پیچھے یہ پڑھ چکے کہ ہر جسم متناہی ہے۔ ہر جسم کیا ہے؟ کوئی جسم ایسا نہیں ہے کہ جو غیر متناہی ہو، جس کی کوئی حد نہ ہو، کوئی انتہا نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر جسم کیا ہے؟ متناہی۔ اور یہ بھی پڑھ چکے کہ شکل کسے کہتے ہیں؟ شکل کہتے ہیں جو کسی متناہی چیز کو ایک حد یا دو حد یا چند حدوں کے گھیرنے سے حاصل ہو، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ شکل کہتے ہیں۔ مثلا یہ موبائل ہے، اس کو ہم نے اس طرح گھیرا تو 4 حدوں سے گھیرا ہم نے، 1 حد 2 3 4، ایک شکل بن گئی کہ نہیں؟ شکل بن گئی۔ ٹھیک ہے، تو کسی بھی مقدار کو، کسی بھی متناہی کو کسی حد سے جب گھیرا جائے تو کوئی نہ کوئی شکل نکل کے ضرور آئے گی۔ ہم ایک حد سے گولائی میں، ایک ہی گیند بال جو ہوتی ہے اس میں ایک ہی حد سے یہاں سے شروع ہوا وہیں ختم ہو جائے گی۔ گولائی میں ہم نے کسی چیز کو گھیرا، ایک شکل بن کے آ گئی۔ ترچا ہم نے لیا، مثلث جس کو کہتے ہیں، 3 کونوں والی چیز، تو ایک مثلث کی شکل بن کے آ گئی کہ نہیں؟ تو کسی بھی متناہی کو ہم جب ایک حد سے یا 2 حدوں سے یا 3 سے یا 4 سے جتنی سے بھی گھیریں گے اس کی کوئی نہ کوئی شکل نکل کے آئے گی۔ تو اب ان کا دعویٰ کیا ہے کہ ہر جسم کے لیے ایک شکل طبعی ہے۔ دلیل؟ کیونکہ ہر جسم متناہی ہے۔ ہر جسم کیا ہے؟ اور ہر متناہی کیا ہوتا ہے؟ متشکل ہوتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی شکل ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس متناہی کو یا تو ایک حد گھیرے ہوئے ہوگی، یا 2 حدیں گھیرے ہوئے ہوں گی، یا 3، اور جس چیز کو حدیں گھیر لیں اس کی کوئی نہ کوئی کیا ہو جاتی ہے؟ شکل بن جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے تمہارے یہاں صغرا کبرا انہوں نے منطق کے طور پر اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، میں اس کو یہاں سے بھی سمجھا دے رہا ہوں۔ کیا ہے؟ دیکھو، صغرا کل جسم متناہی، ٹھیک ہے، یہ صغرا ہوا کل جسم متناہی، یہ تمہاری کتاب میں بھی ہوگا۔ وَكُلُّ مُتَنَاهٍ فَهُوَ متشکل۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھو، یہ ہو گیا کلو جسم متناہن وکلو متناہن فہو متشکل۔ یہ ہوا صغرا اور کبرا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ حد اوسط گراؤ اس میں سے، حد اوسط گرا رہتے ہو، کیا کیا گرے گا؟ یہ بھی گرے گا، یہ بھی نکلے گا، کیا بنے گا؟ کلو جسم فہو، اس طرح ثابت ہو گیا نا۔ نتیجہ کیا نکل گیا؟ کلو جسم فہو متشکل۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا نتیجہ، نکل آیا اتنا ملاؤ۔ کل جسم فلہ شکل طبعی لأن کل جسم متناہی، اس لیے کہ ہر جسم متناہی ہے۔ وکل متناہی فہو متشکل، اور ہر متناہی کیا ہے؟ متشکل ہے۔ وکل متشکل فلہ شکل طبعی، اور ہر متشکل کے لیے شکل طبعی ہے۔ تو اب یہی آپ کو ثابت کرنا ہے کہ ہر متشکل کے لیے ایک شکل طبعی ہے۔ اما ان کل جسم متناہن، رہا یہ مسئلہ، یعنی پہلا صغرا یہ والا جو تھا، ہر جسم متناہی ہے، فلما مرہ، یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ واما ان کل متناہن فهو متشکل، اور یہ جو ہم نے کہا کہ ہر متناہی متشکل ہوگا، کیوں؟ فلأنه يحيط به حد واحد، اس لیے کہ اس کو یا تو ایک حد گھیرے ہوئے ہوگی، او حدود، یا چند حدیں گھیری ہوئے ہوں گی، فهو متشکل، تو وہ ضرور کیا ہو جائے گا؟ متشکل ہو جائے گا۔ جب ایک حد یا 2 حد یا چند حدوں نے گھیر لیا تو وہ متشکل ہو جائے گا۔ یہ بھی ثابت ہو گیا۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا
ان کل متشکل فلہ شکل طبعی، اور ہم نے یہ جو کہا کہ ہر متشکل کے لیے ایک شکل طبعی کا ہونا ضروری ہے، یہ جو کہا تو یہ کس طرح کہا ہے، اس کو اب یہاں پر ثابت کریں گے۔ تو اب ایک صغرا کبرا اور بناؤ، ایک صغرا کبرا، اور وہ کیا بنے گا، کتاب میں دیکھو حاشیے میں دوسرا والا، دوسری شکل کلو جسم متشکل، اوپر ہے یہ کلو جسم، تو اس کا جو نتیجہ ہے، دیکھو پہلی شکل کا جو نتیجہ ہے، اب اس کو کیا بنانا ہے، صغرا۔ پہلی شکل میں نتیجہ کیا نکلا ہے، کلو جسم فہو متشکل، اس کو کیا بنانا ہے، صغرا۔ کلو جسم فہو متشکل، ہر جسم متشکل ہے، یہ اوپر ثابت ہو چکا ہے۔ اس کے بعد وَكُلُّ مُتَشَكِّلٍ فَلَهُ شَكْلٌ طَبِعِّيٌّ، اور ہر متشکل کے لیے ایک شکل طبعی ہوتی ہے، وَكُلُّ جِسْمٍ لَهُ شَكْلٌ طَبِعِّيٌّ، لہذا ہر جسم کے لیے ایک شکل طبعی ہوگی۔ یہ تو ہو گیا صغرا کبرا، ٹھیک ہے۔ اس کے اعتبار سے کتاب کے اعتبار سے کیا کہیں گے، کہتے ہیں ہم یہ جو کہا کہ ہر متشکل کے لیے ایک شکل طبعی کا ہونا ضروری ہے، کہتے ہیں کہ جب ہم تمام قواصر کو ختم مان لیں، یعنی جتنی رکاوٹیں جسم کے ساتھ ہو سکتی تھی ہم نے اس کو الگ کر لیا، اب یا تو اس کے لیے کوئی شکل ہوگی، یعنی کسی شیء معین شکل پر وہ جسم ہوگا یا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کسی معین شکل پر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو دوسری والی صورت باطل نہ ہونا باطل ہے، کیونکہ جب چند حدوں نے گھیر لیا تو شکل ضرور ہوگی۔ اب وہ شکل اس کی اپنی ذات کی وجہ سے ہے یا کسی امر خارج کی وجہ سے، تو امر خارج کی وجہ سے ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیوں، کیونکہ ہم نے تمام قواصر کو کیا مانا ہے، الگ مانا ہے، لہذا یہ اس کی ذات کی وجہ سے ہوگی۔ یہ شکل طبعی کس کی وجہ سے ہوگی، اس کی اپنی ذات کی وجہ سے ہوگی۔ تو اب اس پر آؤ، جو دوسری والی شکل ہے کتاب میں، ہر جسم متشکل ہے اور ہر جسم متشکل کے لیے ایک شکل طبعی ہے، لہذا ہر جسم کے لیے کیا ہوگی، ایک شکل طبعی ہوگی۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو یہ دونوں چیزیں تو بہت آسانی سے، ہر جسم متناہی ہے یہ بھی ثابت ہے، اور ہر متناہی متشکل ہے یہ بھی آسانی سے ثابت ہے، کیوں، کیونکہ اس کو ضرور کسی نہ کسی حد نے گھیرا ہوگا، اور جب حد نے گھیرا ہے تو یہ متشکل ہوگا، لہذا ہر جسم کیا ہو جائے گا، متشکل۔ تو یہاں تک کیا ثابت ہوا، ہر جسم متشکل ہے۔ اب یہاں سے دوسرا شروع کرتے ہیں، وَكُلُّ جِسْمٍ فَهُوَ مُتَشَكِّلٌ، ہر جسم کیا ہے، متشکل ہے۔ وَكُلُّ مُتَشَكِّلٍ لَهُ شَكْلٌ طَبْعِيٌّ، اور ہر متشکل کے لیے ایک شکل طبعی ضرور ہوگی۔ بھائی جب وہ متشکل ہو رہا ہے تو کسی شکل ہی پر نہ ہو رہا ہوگا، کوئی نہ کوئی شکل ضرور ہوگی، تو ہر متشکل کے لیے ایک شکل طبعی ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا، مثال کے طور پر یہ صغرا ہو گیا، یہ کبرا بنا دیں ہم، یہیں سے سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ ہوا کبرا، کلو جسم فہو متشکل، اب یہ صغرا ہے، یہ نتیجہ مت دیکھو، یہ صغرا وَكُلُّ مُتَشَكِّلٍ فَلَهُ شَكْلٌ طَبِعِّيٌّ، اور ہر متشکل کے لیے کیا ہوتی ہے، شکل طبعی ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا، کیا گرنا ہے، حد اوسط گیری، ادھر سے حد اوسط گیری، کیا نکلا، کلو جسم فَلَهُ شَكْلٌ طَبِعِّيٌّ، ٹھیک ہے، ہو گیا سمجھ میں۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا، اور ہم نے یہ جو کہا إِنَّ كُلَّ مُتَشَكِّلٍ فَلَهُ شَكْلٌ طَبِعِيٌّ، کہ ہر متشکل کے لیے ایک شکل طبعی ہوتی ہے، لِأَنَّ لَوْ فَرَضْنَا ارتفاع القواصر، اس لیے کہ جب ہم قواصر کا ارتفاع فرض کر لیں، لَكَانَ عَلَى شَكْلٍ مُعَيَّنٍ، تو وہ جسم کسی نہ کسی شکل معین پر ہوگا، وَذَلِكَ الشَّكْلُ إِمَّا أَن يَكُونَ لِطَبْعِهِ أَوْ لِقَاصِرٍ، اور وہ اب وہ شکل یا تو کسی اس کی طبیعت کی وجہ سے ہوگی یا کسی قاصر کی وجہ سے، لا سبیل الی الثانی، دوسرے کی کوئی صورت نہیں، لأن فرضنا اضل القواصر، اس لیے کہ ہم نے جسم کو تمام قواصر سے خالی مانا ہے، فاذا ہوا ان طبعه وهو المطلوب، تو وہ شکل طبعی اس کی طبیعت کی وجہ سے ہوگی، وهو المطلوب، اور یہی ہمارا مطلوب ہے، بس۔